الصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله مولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی سورۃ فاطر 22واں پارہ آیت نمبر 29 اور 30 آپ بھائیوں کے سامنے گزشتہ 3 درس میں انہی 2 آیتوں کی تلاوت ہوئی اور تفصیل کے ساتھ ان آیات میں جو کچھ بیان ہوا وہ آپ کے سامنے سارے کا سارا بیان ہو چکا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ پاک نے نیک لوگ جو اللہ پاک کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے جو مال دیا سرن اور جہرن، خفیہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ سارے کام اس نظریے کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں گے، یہ تجارت ہم کریں گے تو یہ تجارت گھاٹے والی نہیں بلکہ نفع والی ہے۔ تلاوت جو ہے یہ قولی فعل ہے، قولی زبان کے ذریعے، اور نماز کے اندر قول بھی ہے اور فعل بھی ہے، دونوں چیز۔ اور جو مال خرچ کرنا ہے یہ مالی فعل ہے، 3 چیزیں ہیں۔ یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں بندو تمہارا تو یہ گمان ہے کہ جو ہم تجارت کر رہے ہیں یہ تجارت بڑی اچھی ہے، باقی میں رب بھی تمہاری اس کی ہوئی تجارت کا نفع تمہیں دوں گا۔ اگلی آیات میں فرمایا لیوفیہم اجورہم، تاکہ ہم آپ کو پورا اجر دیں۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے اگر نماز پڑھو، تلاوت کرو، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو فرمایا اللہ پاک تمہیں اس کا پورا اجر دے گا۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ پاک اس سے مزید اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے دے گا۔ جتنی تمہاری عبادت ہے، جتنی تمہاری محنت ہے، اس کا اجر تو اللہ پاک تمہیں دے گا۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آدمی کسی کو اپنے کام کے لیے منتخب کرتا ہے کہ آپ میرا یہ کام کریں، اور اس کے ساتھ مزدوری طے ہوتی ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے اور میں آپ کو اس کی اتنی مزدوری دوں گا۔ پھر جب آپ دیکھتے ہو کہ جب وہ کام کرنے والا کام اچھا کرتا ہے نا، اچھا کام کرتا ہے تو مالک خوش ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ جو مزدوری ہوتی ہے وہ مزدوری کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی رقم بھی اس کو دیتا ہے، یہ رقم اس کی طرف سے سخاوت ہوتی ہے، اور اللہ تو ہے ہی سب سے بڑا سخی۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں تم میرے بندو یہ امید لگا رہے ہو ہم تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے، ہم اس نیت سے، اس نظریے کے ساتھ یہ سارے کام کر رہے ہیں کہ اللہ پاک اس کو ہمیں اجر دے گا۔ فرمایا اجر تو تمہیں پورا دیا جائے گا،
اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اللہ پاک مزید اپنے فضل سے اجر بڑھا دے گا۔ اللہ کیوں اجر بڑھائے گا؟ اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، کہ اللہ پاک بہت بڑا بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو کام کسی کا پسند آ جائے تو وہ پھر زندگی بھر ان کے کام کو نہیں بھولتے، ہمیشہ جب تذکرہ چلتا ہے تو ان کے ساتھ تعاون بھی ان کا جاری رہتا ہے اور ان کی ہر جگہ تعریف بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی مستری ہے، آپ نے لگایا کسی کام کے لیے، اچھا کام کر گیا نا تو ہر آنے والا آپ کے گھر میں کوئی مہمان ہے، کوئی اپنا پرایا ہے، کوئی بھی ہوگا، آپ اس کے سامنے ضرور اس کے کام کی تعریف کریں گے۔ یار یہ فلاں جلالیہ گاؤں کا مستری تھا، یہ مومن پور گاؤں کا تھا، یہ اصغر گاؤں کا، ہمارے اپنے گاؤں کا تھا، یہ سلیم خان گاؤں کا تھا۔ آپ تعریف کیوں کریں گے؟ اس لیے کریں گے کہ اس نے کام اچھا کیا، اور پھر جب کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑے گی آپ اس کو ہی کام کے لیے بلائیں گے، بلکہ 2-4 ہزار روپے اس کو زیادہ دیں گے۔ تو مالک جس سے خوش ہو جائے اس کی مزوری بڑھ جاتی ہے، اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ ہم نے خود دیکھا، ایک زمانہ تھا ہوٹل کے زمانے میں، جو آدمی کام کرنے والے ہوتے تھے تو کبھی کبھی ہوٹلوں میں شفٹوں میں کام ہوتا تھا۔ صبح کی شفٹ 4 بجے آؤ، ہوٹل کھولو، 2 بجے تک کام کرو، پھر 2 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک دوسروں کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ تو کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا کہ مزدوری میں بھی فرق نظر آتا تھا۔ جب جمعرات کا دن ہوتا تھا تو مالک اپنے کام کرنے والے میں سے کچھ ایسے آدمی ہوتے تھے جن کو تھوڑا پیسہ وغیرہ زیادہ دیتے تھے، اور ان کے ساتھ تعاون بھی ان کو ہوتا تھا۔ اور کبھی کبھی یوں ہوتا تھا کہ وہ جب رمضان میں آتے تھے اپنی طرف سے کپڑوں کے جوڑے وغیرہ یا اس کے ساتھ چائے کی پتی اور بس کا ٹکٹ وغیرہ لیتے تھے۔ بھائی کیوں؟ کام تو سب نے کیا، مگر اس میں جس کا کام اچھا لگا، جس کا کام بہتر لگا، جس نے کام میں 2 نمبری نہیں کی، اور اللہ نہ کرے مالک کے کام میں، ہوٹل کی مثال لے لو، ہم نے بھی اس لائن میں رہے ہیں، اگر کوئی آدمی مالک کے گلے کو صاف کرے، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، مجھے ایک بھائی نے بتایا اس کا یہی کام ہے، ہوٹل کی لائن کا کام ہے، تو وہ بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک باشرہ آدمی، یعنی داڑھی والا آدمی، وہ ہمارے پاس کام کرتا تھا، داڑھی بھی تھی، نماز بھی ٹائم پہ پڑھتا تھا، ٹوپی بھی نہیں اتارتا تھا۔ یعنی ہم ہوٹل کے جتنے بھی افراد تھے اس کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ کہتے ہیں بس اللہ کا کرنا کہ کچھ تھوڑا بہت فرق لگتا رہا ہوٹل میں، مالک جو ہے نا ٹالتا رہا، خیر کوئی نہیں۔ کہتے ہیں اچانک وہ ہوٹل والے جو ہیں وہ بھی آپ کے گاؤں کے، اسی گاؤں کے، اصغر گاؤں کے، اور جس آدمی نے یہ 2 نمبری کی وہ بھی اسی گاؤں کا ہے، دوسرے گاؤں کا نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ کچھ عرصے کے بعد ہمارے ہوٹل میں جب زیادہ کام خراب ہوا تو ہم نے کہا جی مال بھی صحیح دے رہے ہیں، اچھی چیز بھی دے رہے ہیں، مال آ بھی رہا ہے، بک بھی رہی ہے چیز، رات کو پروفٹ جو ہوتی ہے، جو ہمارا آمدنی ہے وہ کم ہے، خرچہ زیادہ ہے، پہلے ایسے نہیں تھا۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ وہ بھائی جس پر اعتماد تھا، نمازی تھا، بارش تھا، داڑھی والا تھا، وہ گلے میں سے پیسے چراتا تھا، اور بہت زیادہ۔ یہ کام بہت ہوا ہے، ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا، کئی مرتبہ ایسے ہوا، کئی مرتبہ آدمی اپنے دے گلے پہ بیٹھتے تھے، پکڑے گئے، وہ چوری پیسے کرتے تھے۔ اب وہ ساری زندگی اگر اچھا کام بھی کرے، مالک کی نظروں میں جو ایک دفعہ گر جائے، بار بار اگر وہ اچھا ہو تو ایک دفعہ گرا ہوا آدمی پھر اس کی نظروں میں اچھا نہیں ہوتا۔ مگر اللہ کریم ایسا ہے کہ وہ بندوں کو دیکھتا ہے، بندہ ایک دفعہ 2 نمبری کر جاتا ہے، دغابازی کر جاتا ہے، دھوکہ کر جاتا ہے، نافرمانی، مگر اللہ فرماتے میں غفور بھی ہوں، بہت زیادہ بخشنے والا۔ اور اللہ پاک بندوں کی طرح اللہ کا معاملہ نہیں ہے، بندے تو ایسے ہوتے ہیں ضد پہ اڑ جاتے ہیں، اللہ ایسے نہیں ہے، اللہ کریم ہے۔ اللہ پاک وہی انتظار کر رہا ہے۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کل، ناصر البانی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اپنا عربوں میں، انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ کچھ حدیثیں ایسی تھی جن کی تخریج کی، اور پھر وہ کتابی شکل میں عربی میں تھی، اس کو اردو میں بھی کیا گیا احادیث صحیحہ کے نام سے۔ تو اس میں ایک حدیث میں نے پڑھی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو فرعون کا واقعہ نہ سناؤ، اللہ کے محبوب فرعون کا۔
کاش اللہ کے رسول آپ ہوتے اس وقت اور آپ وہ حالت دیکھتے فرعون کی جب وہ پانی میں ڈوب رہا تھا، پانی میں غرق ہو رہا تھا. اس کا اپنا کام ہی ایسا تھا، حرکت ہی سے تھی، سزا اس کو یہ ملنی تھی دنیا میں. اللہ نے عبرت کے لیے جو نا لوگوں کے سامنے نمونے کے طور پر کہ جو نافرمان ہوگا اس کو دنیا میں بھی عیش آخرت میں بھی بڑی سزا. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور فرمایا اللہ کے رسول کاش آپ اس وقت ہوتے تو فرعون کی حالت دیکھتے اور پھر میری بھی حالت دیکھتے کہ میں نے سمندر کی مٹی اٹھائی اور فرعون جب ڈوب رہا تھا میں نے اس کے منہ میں ڈالی. اس لیے منہ میں ڈالی کہ کہیں اللہ کی رحمت متوجہ نہ ہو جائے اور یہ خبیث کلمہ نہ پڑھ لے. حرکت اس کی ایسی تھی، یعنی جبریل کو بھی پتا تھا کہ اللہ ایسا معاف کرنے والا ہے کہ جس نے خدائی دعویٰ کیا انا ربکم الاعلیٰ کا، اس کو بھی بخشنے پہ آیا تو بخش دے گا. بھئی یہ اللہ کا معاملہ ہے، اس میں کسی بندے کا دخل نہیں ہے. نہ قیامت کے روز کوئی زبردستی اللہ پاک کو کر کے جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں وہ جی فلاں کا کام نہیں ہو رہا فلاں کو لے جاؤ جی، مجھ سے کام نہیں بنتا دوسرے کو لے جاؤ جی. ہم آدمی بدلتے رہتے ہیں کہ چلو کچھ تو ایسا آدمی مل جائے، کوئی ایسا مل جائے کہ جو اس کے پائے کا آدمی ہو، اس سے بات کرے، ہماری بات مانی جائے. اللہ کے ہاں ایسے نہیں ہوگا. وہاں تو نبیوں کو بھی اپنی بات کہنے کے لیے، نبیوں کو بھی شفاعت کے لیے کہ اپنے امتیوں کی شفاعت کریں. جو مجرموں کی شکل میں مجرموں کی صف میں کھڑے ہوں گے تو وہ جو ہوں گے اللہ کے لاڈلے اور اللہ کے منتخب، اللہ کے چنیدہ بندے انبیاء کرام علیہ السلام، وہ بھی اللہ سے اجازت مانگیں گے. اجازت کے بغیر من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، وہ شفاعت کے لیے اجازت مانگیں گے. اجازت ملے گی تو پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے اللہ کے لاڈلے حبیب، جب تمام نبیوں کے پاس لوگ جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ آپ اللہ کی عدالت میں اللہ کے سامنے پیش ہو اور مخلوق خدا کا حساب کتاب شروع کروائیں، آپ اللہ سے کہیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء آنے والے ہر آدمی کو جواب دے دیں گے کہ بھئی ہم اللہ کے سامنے نہیں جا سکتے. حالانکہ پیغمبر ہیں. نوح علیہ السلام نے اللہ کی دین کی پکار 950 سال کی آواز لگائی اللہ کے نام کی، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، صبح اور شام دعوت دیتے رہے. اتنے بڑے پیغمبر 950 سال اللہ کے دین کا کام کیا. اور پھر وہ پیغمبر جسے اللہ پاک نے ابو البشر بنایا، جو بنیاد ہے انسانیت کے، حضرت آدم علیہ السلام. اور پھر ان میں وہ پیغمبر کی جسے اللہ پاک نے بزرگی دی، جسے اپنا خلیل چنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس نے اللہ کے نام پر بڑی بڑی قربانیاں دی. بچے کو اللہ کے نام پہ جو ہے نا لٹا کر چھری گلے پہ پھیر رہے، اللہ کے گھر تعمیر کر رہے. اللہ کا حکم ملا تو فلسطین سے چل کے مکہ مکرمہ میں آ رہے ہجرت کرنے. کتنے حالات آئے اور اللہ نے ان کو امام بنایا قرآن کریم میں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو امام چن لیا. ابراہیم علیہ السلام کی یادگار جو آج بھی مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف کے قریب ہے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، وہاں پر 2 رکعت نفل پڑھنا لوگ شہادت سمجھتے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ اللہ پاک نے وہاں پر نماز کی جگہ بنا دیا. وہ نشان آج بھی موجود ہے. وہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے نہیں آ رہے. اس کے علاوہ اور انبیاء کی آپ تاریخ پڑھیں، قرآن کریم میں 25 تذکرہ ہے 25 انبیاء کا. تو اس وقت اللہ کے محبوب کے پاس لوگ آئیں گے تو نبی کریم علیہ السلام کو تعارف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کروائیں گے کہ میں ایک شخصیت کو جانتا ہوں جو اللہ پاک سے یہ کام کروا سکتی ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب اللہ کے محبوب آئیں گے اور اللہ کے محبوب اللہ کو منانے کے لیے طریقہ کیا بتایا. دیکھو وہاں بھی یوں بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ کے محبوب اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہوں اور کہہ دیں کہ اللہ یہ مخلوق ہے، اس میں میرے امتی بھی ہیں کثیر تعداد میں، ان میں مجرم بھی ہیں، اس میں اس طرح گنہگار بھی ہیں، اس میں نمازی بھی ہیں. اللہ پاک حساب کتاب نہیں، حدیث ہے پکی، اللہ کے محبوب سجدہ ریز ہوں گے. ادھر بھی اللہ کے محبوب سجدہ عاجزی. علماء لکھتے ہیں کہ انسانیت کا معیار
جو انسانیت کا معیار ہے، وہ ابدیت کا جو معیار ہے وہ سجدہ ہے۔ سجدہ سب سے آخری، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان سجدہ ریز ہوتا ہے تو یوں سمجھو جس طرح اللہ کے قدموں میں اس نے سر رکھ دیا۔ مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگوں میں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد گزرے، کہتے طویل سجدہ، لمبا سجدہ کرتے تھے۔ جب سجدہ طویل ہو جاتا تو ان کے دیکھنے والے دیکھتے تھے۔ جس طرح کا عالم نے خود لکھا ہے کہ میں نے مولانا زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ فیصل آباد کے تھے، تبلیغی جماعت کے بانیوں میں سے ہیں، بڑے بزرگ تھے، تو ان کہتے ہیں جب رائمنڈ میں ایک دفعہ کی بات ہے کہ وہ ظہر کی سنتیں پڑھ رہے تھے، تو کہتے ہیں سنتیں پڑھتے ہوئے جب وہ کھڑے ہوئے تو میں سنتیں پڑھ کے فارغ ہو چکا تھا، تو میں پیچھے بیٹھ گیا کہ میں دیکھوں کہ یہ سنتوں میں کتنا وقت لگاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں حیران تھا کہ جب وہ رکوع میں جاتے تھے، میں انفرادی طور پر نماز پڑھ کے فارغ بیٹھا ہوا تھا، تو کہتے ہیں میں نماز سے باہر تھا، وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب کہتے ہیں جب وہ رکوع میں جاتے تھے تو میں زبان سے کہتا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ کہتے ہیں میں 20 یا 22 یا 18 مرتبہ کہتا، اس کے بعد وہ رکوع سے سر اٹھاتے۔ اب بتائیے رکوع ایسا رکوع اللہ مانگتا ہے کہ رکوع میں جاؤ تو دیوانے ہو جاؤ کہ بات کس سے کر رہے ہیں بھائی، کس کی ملاقات کے لیے؟ آپ دیکھو ہماری شہادت ہے کہ بغیر کسی محنت کے اللہ پاک ہمیں اپنے گھر میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اللہ نے۔ یہاں تو کسی عام آدمی سے ملنے کے لیے جاؤ، دنیا کے اعتبار سے جو تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں چاہے وہ کچھ بھی ہو، تو اس سے ملاقات کے لیے بھی وقت لینا پڑتا ہے۔ پھر جاؤ تو وہاں اس کے جو ہے نا کڑچھے چمچے آگے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ کیا کہہ رہا ابھی نہیں ہے جی، سر کو ایسے نہ کرو، سر چاہے ملنا چاہتا ہے، وہ کڑچھے چمچے جو ہوتے ہیں جس طرح فرعون کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تو وہ نہیں ملنے دیتے۔ مگر اللہ کے دربار میں آتے ہوئے کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، کوئی پولیس دروازے پہ نہیں کھڑی، جب بھی دل چاہے آ جاؤ۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کو جب بھی کبھی کوئی مشکل آئی، پریشانی آئی، حالات آئے، اللہ کے رسول مسجد آئے اور سجدہ ریز ہو گئے۔ تو فرمایا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور بار بار تکرار کرنا، اب سوچنا کہ میں کھامنے کس کے کھڑا ہوں، کتنی بڑی ذات سے میری ملاقات ہو رہی ہے، اور بغیر پیسوں کے ہو رہی ہے، بغیر محنت کے ہو رہی ہے، بغیر کسی درمیان میں دربان وغیرہ کے، کچھ بھی نہیں کھڑا۔ تو حضرت یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ طویل سجدہ کرتے، سجدے سے سر اٹھاتے، اور پھر نماز مکمل ہوتی تو کسی خادم نے پوچھ لیا حضرت آپ اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں، اتنا طویل سجدہ، لمبا سجدہ؟ فرمایا بھائی جب اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہوں تو جی نہیں چاہتا اٹھاؤں۔ اللہ کے قدموں میں یہ ایسے ہی ہے نا، جو وفادار آپ نے دیکھا ہوگا، میں مثال کتے کی لے لیتا ہوں، جو کتا وفادار ہوتا ہے، یہ ہمارے بھائی اشتیاق بیٹھے ہیں، ان کے پاس ایک کتیا تھی، ہم نے دیکھی، اس کو ایسا سدایا ہوا تھا کہ ان کے اشاروں پہ چلتی تھی، پہچانتی تھی یہ میرا مالک ہے۔ اور جو مالک کو دیکھو نا، وہ کتا جس کو سدا لیا جائے اور پھر مالک کے اشاروں پہ چلے تو مالک اس کی خدمت بھی ٹائٹ کرتا ہے، بہت خدمت کرتا ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ میرا کام کا ہے، میرے اشاروں پہ چلتا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی آپ نے بکریوں کو، جو جانور سدایا ہوا ہو نا، وہ مالک کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے، گردن جھکا دیتا ہے۔ اور کبھی کتے ایسے آپ نے دیکھے ہیں، اب یہاں ہمارے بھائی فیاض بھائی ہیں، یہ آٹا مشین والے، یہاں ہمارے بھائی شفیق سے یہ وہ نا ٹاس جسے کہتے ہیں، رس لے کر ایک کتیا کو ڈالتے ہیں، یہاں محلے میں ایک کتیا ہے اس کو ڈالتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کتیا جب بھی وہ نکلتے ہیں تو ان کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے اور پوچھ ہلاتی ہے، وہ بھی سمجھتی ہے کہ یہ 10 20 50 روپے مجھ پہ خرچ کر رہے ہیں تو میں اس کا تو حق ادا کروں، کم از کم اس کی بات کو مانوں۔ تو میرے بھائی اللہ بھی چاہتا ہے کہ بندے آئیں اور مانیں، اللہ انتظار میں ہوتا ہے، ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ سمندر اجازت مانگتا ہے، زمین اجازت مانگتی ہے، پہاڑ اجازت مانگتے ہیں، آسمان اجازت مانگتا ہے، اللہ تیرے بندے ان کی حقیقت تو ہے کچھ نہیں، اتنا اکڑ رہے ختم کروں۔ تو اللہ پاک ان تمام چیزوں کو کہتے ہیں کہ تم اپنے اپنے کام میں لگ رہو، آسمان تو اپنا کام کر، سمندر تو اپنا کام کر، ہواؤں سے کہا جاتا ہے تم اپنا کام کرو، میں بندوں کی توبہ کا منتظر ہوں۔ بندے کب آئیں، کب توبہ؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ میرے بھائی ہیں، الحمدللہ ہفتہ وار ہمارا یہ درس جو ہوتا ہے یہ عملی زندگی بنانے کے لیے ہوتا ہے۔
آپ توبہ ایک لازمی، دو چیزیں تو آپ ایسے اپنے پلوں میں باندھ لیں، ایک تو ہر نماز کے بعد جب بھی موقع ملے استغفار نہ چھوڑیں۔ استغفار آسان ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے روز دو عمل انسان کے نامہ اعمال میں بڑے بھاری ہوں گے، وزنی ہوں گے، ان کا وزن تمام اعمال سے زیادہ ہوگا۔ پوچھا گیا اللہ کے محبوب کون سے دو عمل؟ فرمایا ایک اچھے اخلاق اور دوسرا استغفار۔ استغفار، اور قرآن کریم میں بھی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان میں ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیتے، جب آپ چلے جائیں گے تو پھر ان کے پاس ایک ہی چھتری ہے، ایک ہی جائے پناہ ہے، وہ استغفار ہے۔ یہ قوم استغفار کرے، اور حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ ہر تنگی سے اس کا راستہ نکال دے، ہر مشکل میں اللہ پاک اس کا معاون بن جاتا ہے۔ اب استغفار کوئی مشکل نہیں ہے، سید الاستغفار تو لمبا ہے، مگر چلو آپ آسان استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اگر اس سے تھوڑا بڑھائیں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بس اس کو پڑھ لیں، ورنہ استغفر اللہ تو ہر آدمی کو آتا ہے۔ اب دیکھو نماز ہم پڑھتے ہیں، سلام پھرتا ہے، تو سلام کے بعد کیا ہے؟ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بھئی آسان عمل ہے، فرمایا جو نماز میں کمی کوتاہی ہوگی آپ کی انشاءاللہ اس استغفار کی برکت سے پوری ہو جائے گی۔ اب اللہ کے محبوب بتا رہے ہیں کہ جو آدمی مغرب کی نماز اور فجر کی نماز میں سلام پھرا، بیٹھ کر کتنا اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھ لے، اتنا آسان کام، کوئی مشکل، اللہم اجرنی من النار، 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 اللہم اجرنی من النار۔ کتنا وقت لگا بھائی؟ 10 سیکنڈ نہیں لگے۔ اب اس کا فائدہ کتنا ہے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کوئی آدمی صبح پڑھ لے شام، اگر یہ اس حال میں مر گیا تو شہیدوں کی موت مرے گا۔ فرمایا سمندر کے جاگ کے برابر گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے۔ کتنا آسان عمل ہے۔ فرمایا آذان ہو، آذان کے بعد فرمایا تم پڑھ لو آسان کلمہ، چوتھا کلمہ، کتنا آسان کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چھوٹا، اس سے تھوڑا بڑا بھی لکھا ہے، بس اتنا پڑھ کے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو آدمی یہ پڑھ لے آذان کے بعد اللہ پاک اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے۔ اب دیکھو اللہ کے محبوب فرما رہا ہے جو آذان ہو، آذان کے جواب میں جواب دیتا رہے، آذان جو ہو مکبر اپنا مکبر جو کہے، مؤذن جو کہے اس کو جواب دیتا رہے، جیسے یہ کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوۃ پڑھے۔ فرمایا جب یہ اذان کا جواب دے دے اس کے بعد درود پاک پڑھ لے جو درود یاد ہے، اور اس کے بعد دعائے اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ، یہ دعا جو آدمی پڑھ لیتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف میں، اللہ اس آدمی پر جنت واجب کر دیتے۔ اب بتاؤ اللہ قدردان ہے یا نہیں؟ اب اللہ پاک فرماتے ہیں میں غفور بھی ہوں، بہت بخشنے والا، جب بھی آؤ گے معاف کروں گا۔ اور کیسے معاف کروں گا؟ بس 2 منٹ کا واقعہ، اس کے بعد دعا کرواتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں تھی، مشہور ترین واقعہ ہے، اکثر علماء نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ مولا یہ برسات نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں، قحط سالی ہے، لوگ اتنے پریشان ہیں، جانور بھی ترس گئے ہیں، بلوں میں چیونٹیاں ہیں وہ پریشان ہیں، پرندے پریشان ہیں، انسان پریشان ہے، اوپر سے قطرہ نہیں آ رہا، زمین سے پانی بھی خشک۔ خیر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے بات کی تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میں تو بارش کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر تیری قوم کے اندر جو 40,000 قوم ہے اس میں ایک آدمی ایسا ہے جو 70 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے۔ کتنے سال سے؟ بھئی ہماری تو 70 سال عمر ہی نہیں ہے، ہم تو میں ابھی 40 کو پہنچا ہوں، یہاں کوئی ہوں گے بڑے 70 مشکل ہے جی، 70 کو تو اب پہنچتا ہی کوئی نہیں ہے، 60-70 کے درمیان میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی عمر اوسطاً 70 اور 60 کے درمیان ہوگا، 60-70 درمیان میں ہوں گی، بہت جو آگے بڑھ گیا وہ قسمت والا ہے۔ جس طرح اس دن میں نے ایک حافظ صاحب سے بات کی بڑی عمر کے، میں نے کہا جی آپ کی داڑھی سفید ہو گئی، بات چلی تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو ہمیں عمر ملی ہے نا یہ بونس ہے، بونس ملا ہوا ہے، بس ہماری ٹائم ختم ہو چکی ہے، 50 سال کے بعد جو عمر ہے یہ سب جو گریوی ہوتا ہے نا ہوٹل میں جب آدمی کھانا وغیرہ کھا لیتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر چسکے کے لیے کہتا ہے تھوڑی گریوی لے آؤ،
یہ گریبی میں 50 کے بعد تو گریبی کی عمر ہے. تو اب وہ آدمی 70 سال اللہ کی نافرمانی کرتا رہا. خیر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ پاک سے, اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ میرے پیغمبر وہ 70 سال کا نافرمان موجود ہے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اکٹھا کیا میدان میں. خیر لوگ اکٹھے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی. اور عجیب بات ہوتی ہے کہ لوگوں کے درمیان میں کوئی مجرم ہو بھی تو وہ کہاں نکلے گا کہ پوری قوم کہے گی اچھا اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی. خیر وہ نکلا نہیں. اس نے ادھر کھڑے کھڑے بھرے مجمع میں صفوں میں اللہ کو پکارا کہ اللہ تو جانتا ہے, اگر آج میں سامنے ہو گیا ظاہر ہو گیا تو میری تو ساری عزت خراب ہوگی. اچھا یہ اتنا بڑا مجرم ہے, اللہ میں توبہ کرتا ہوں, بس تو معاف کرنے والا ہے, غفور الرحیم ہے, مجھے معاف کر دے, میری پکی توبہ, مجھے ندامت ہے میں نے جرم کیے ہیں. کہتے بس توبہ کی, بارش برسنا شروع. ایسی بارش موسلادھار برسی کہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ اللہ پاک سے رابطہ کر رہے, یا اللہ ابھی تک تو وہ نکلا نہیں ہے, توبہ کی نہیں ہے اور آپ نے بارش برسا دی. فرمایا نہیں موسیٰ توبہ ہو چکی ہے, اس نے ہم سے صلح کر لی ہے, بس اس کی صلح ہو گئی, ہم نے بارش برسا دی. یا اللہ آئے ہائے, یا اللہ یہ جو آدمی ہے جس نے 70 سال گناہ کیے اس کو ذرا سامنے تو لایا جائے, وہ کون تھا جس کی وجہ سے بارش ہوئی تھی. فرمایا موسیٰ 70 سال تک ہم نے پردہ ڈالا, بندے کا پردہ چاک کیسے کرے, 70 سال ہم نے چھپایا, روٹی نہیں روکی, پانی نہیں روکا, دانہ نہیں روکا, اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بندے کو ظاہر کریں کہ یہ بندہ تھا. تو اللہ تو بھئی ایسا کریم ہے, اللہ کا معاملہ بندوں کے ساتھ ایسا ہے, ایسا غفور ہے, وہ چاہتا ہے. بس 2 کام آپ کو میں ایک نصیحت کے طور پہ کہتا ہوں. دیکھو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, میں نے بھی مرنا, آپ نہیں مرنا, اب چلتے پھرتے. آج ایک جگہ ہمارا جانا ہوا ہے, ہمارے بھائی ہیں مولوی صاحب تعلق ہے الحمدللہ, تو وہاں وہ ہمیں قبرستان لے گئے. اور یقین کرو اس وقت سے میری تو کیفیت عجیب سی ہے, میرے ساتھ ہمارے بھائی بھی تھے ادھر کے, تو وہاں میں نے عجیب دیکھا کہ اس نے ہمیں ایک قبرستان دکھایا جو پتہ نہیں 1000 سال پرانا قبرستان ہے. اور اس نے ہمیں لے جا کر کہا مولوی صاحب قبرستان پرانا ہے, صرف آپ کو کچھ دکھانا ہے. ہم گئے تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کا کلام سامنے پڑا ہے کہ ہمیں قبریں دکھائی گئی جو اکھڑی ہوئی تھی, اور ان میں اللہ کی قسم مرنے والوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی, ہڈیاں پڑی ہوئی تھی. اور قبروں پر ہم نے پڑھا اتنی تاریخ فلاں فلاں کچھ قبروں, اور کچھ تو بالکل ختم ہے, اور پورا قبرستان انہوں نے دکھایا. تو میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے سید احمد شہید رحمہ اللہ, سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ, وہ اس علاقے سے گزرے آئے, یہ انہی کا قافلہ تھا, بالا کوٹ گئے, شہید ہوا. جس طرح شہید مشہور ہے نا, شہید سے مراد وہی تھے لوگ جو ان کے ساتھ قافلے میں آئے. کہ اس کی قبر, یہاں آپ کے گاؤں میں بھی 2 قبریں بنی ہوئی ہیں, کچھ قبریں راستے میں کہاں کہاں بن گئی, جہاں شہید ہوئے جہاں موت آئی وہیں پر ان کی قبریں. تو عبرت کے طور پہ روزانہ کے اعتبار سے آپ 2 عمل ضرور کریں. ایک تو استغفار لازمی پکڑ لیں, اور دوسرے نمبر پر میرے بھائی ہر وقت جب نماز پڑھیں اللہ سے توبہ کر لیا کریں. بھائی توبہ تو ہر وقت ضروری ہے. اب کیا پتا بھائی اللہ نہ کرے ابھی میں بول رہا ہوں, چند سیکنڈوں چند منٹوں بعد میری موت واقع ہو جائے اور میں تائب ہو کے نہیں مرا. کتنے گناہ میری زبان سے, کتنے گناہ میرے جسم سے ہوئے, اعضاء اور جواروں سے ہوئے. تو توبہ کرنی ہے. اللہ غفور الرحیم بھی ہے اور اللہ قدردان بھی ہے. قدردان کیسا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے بندے کو جب کانٹا چبھتا ہے, حدیث سنا رہا ہوں, بندے کو جب کانٹا چبھتا ہے اور کانٹا چبھنے پر وہ وہی کرتا ہے نا, وہی دکھ ہوا, فرمایا کانٹا چبھنے پر میرا اللہ ایسا قدردان ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جسے 1 رات کا بخار آیا, 1 رات بخار میں گزاری, تکلیف دی, شدت کا بخار, برداشت کر گیا, کسی کو بتایا بھی نہیں, برداشت کر گیا. فرمایا 1 رات کے بخار گزارنے والے کے لیے خوشخبری, وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جنا ہے. ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے نا, معصوم ہوتا ہے, صاف ہوتا ہے, ایسے ہی گناہوں سے انسان پاک ہو جاتا ہے. یہ آپ کے سامنے 2 آیتیں تھی, 4 الحمدللہ درس اس پر ہوئے. آج میں نے غفور اور شکور کی تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کی. اللہ پاک سے دعا ہے میں نے جو کچھ کہا اللہ پاک عمل کی توفیق دے. آئندہ انشاءاللہ زندگی رہی تو مزید کسی صورت کا یا صورت میں سے کسی آیت کا یا کسی مضمون کا انتخاب کریں گے. انشاءاللہ آپ سنتے بھی رہیں اور اپنی عملی زندگی بناتے بھی رہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم
اللهم وفقني لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين.